آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کو جہاں ہم بہت اور تاریخی واقعات سے یاد کرتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کا چاہے سیلاب ہو، اس وقت کا طوفان ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہوں، یہ سارے واقعات جو بڑے بڑے واقعات ہیں، چاہے قیامت کے آنے کا وقت ہو، یہ سارے محرم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یہ محرم میں ہی ہونے ہیں۔ لیکن آج جس عظیم واقعے کے لیے، عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ امام پاک حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیاں جو اس مہینے میں ہوئیں، ان کی یاد منانے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اوپر کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہو، یا چاہے ان کے اہل بیت اطہار ہوں، چاہے پنجتن پاک ہوں، یہ اس دنیا کے سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم ہستیاں ہیں، اور ہم لوگ سب لوگ ان کا صدقہ ہے۔ ہماری اس سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ عظیم لوگ واقعی عظیم تھے کہ اپنی زندگیوں میں بھی عظیم تھے، اور جب انہوں نے قربانیاں دیں تو بڑے سے بڑے فرد اپنے، یعنی عمر میں سب سے بڑے فرد سے لے کے سب سے چھوٹے بچے نے بھی قربانی دے کے ہمارے لیے مثالیں قائم کیں کہ حق پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز آپ قربان کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ساری زندگی ایسی گزار دی، اور ان کے خاندان، چاہے سیدہ کائنات ہوں، چاہے علی المرتضیٰ ہوں، چاہے ان کا باقی خاندان ہو، تو سب لوگ قربانیاں دے کر گئے ہیں، اور وہ قربانیاں ہمارے لیے دے کر گئے ہیں۔ اور ہمارے لیے آج یہ فخر کی بات بھی ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ یہودیت ہے، کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا جیسے ہم آج کلیم کر سکتے ہیں کہ حسین علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور وہ ہمارے لیے قربانیاں دے کر گئے۔ میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے اہل بیت اطہار ہیں، چاہے ان کے صحابہ کرام ہیں، وہ سارے عظیم لوگ تھے، بہت عظیم لوگ تھے۔ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کوئی بڑی سی شخصیت ہو اور ان کے سامنے بھکاری ہو۔ ہماری حیثیت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے ایسی ہے، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں۔ اور اللہ پاک بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان عظیم شخصیات کو پیار کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ جب ہم ان کی، اللہ پاک کی عظیم شخصیات کا ہم احترام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو حج کیا ہے؟ حج صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی یاد ہے، سارا کچھ۔ اگر صفا مروہ کو ہم صرف آج لے لیں کہ ہم طواف کرتے ہیں، صفا مروہ پہ ہم جو چکر لگاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ صرف اور صرف حضرت ہاجرہ کی وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کے لیے وہ دوڑ ہے۔ کبھی وہ صفا کی طرف جاتی تھی، کبھی وہ مروہ کی طرف جاتی تھی کہ پانی مل جائے۔ آج اس کو حج کا اور عمرے کا حصہ بنا دیا گیا۔ آج جو ہم عرفات میں قیام کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ آج اگر جو ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے پیاروں سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پھر ان کی یاد کو ہمارے لیے فرض کر دیتے ہیں کہ آج حج ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگوں نے چیزیں کی، یہاں پہ تکالیف ہی کاٹی، آپ وہ سارا کچھ کرو تو آپ کا حج ہے۔ یہی چیز جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی جو قربانی ہے، اس کی یاد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ فرض ہے، میں یہ ہمیشہ کہوں گا کہ عظیم قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جب ان کے اندر
علم ہوتا ہے اور ان کے اندر ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، تب قومیں ترقی کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سلطنت عثمانیہ ترکی کی جو ہے، ترکی تقریباً 600 سال تک وہ سپر پاور رہا ہے۔ ترکی اور ایتھوپیا 2 ملک ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو کبھی آج تک غلام نہیں رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی کو، جو مجھے تھوڑا سا میرا نالج ہے، تھوڑا سا علم ہے، کہ ترکی کے سپر پاور ہونے میں اور آج تک غلام نہ ہونے میں غلامی رسول ہے۔ ہمیشہ سے آپ کو دیکھیں گے، آپ اگر کسی کو موقع ملا ہو وہاں پہ ترکی میں جانے کا، تو جس محل میں، جس کو ٹوپ کاپی محل کہتے ہیں، جس میں وہ لوگ رہتے تھے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، ان کے اہل بیت اطہار کی جتنی نشانیاں تھیں اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی تھیں، آج بھی وہیں پہ پڑی ہوئی ہے۔ 1860 میں جب انہوں نے اپنا محل چینج کیا تو ان کے اوپر زوال آنا شروع ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے پیارے بندوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کرام کو اور ان کے اہل بیت اطہار کو پیار کرتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں۔ اور دوسری جو خصوصیت ترکوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان میں وہ ہر بندوں کو یا ہر قوم، تمام قوموں کو وہ اپنے اندر سمو لیتے تھے۔ جب پورے یورپ میں یہودیوں کو مار پڑ رہی تھی تو ان کو پناہ دینے والے ترک تھے استنبول کے اندر۔ آج بھی یروشلم کے بعد شاید سب سے زیادہ ترک جو ہے استنبول کے اندر ہے۔ دنیا کی جتنی مار کھاتی ہوئی قومیں ہوتی تھیں وہ آ کے سلطنت عثمانیہ کے اندر پناہ لیتی تھیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت بھی دی، ترقی بھی دی، ان کو ایک امپائر دی، ان کو ایک سلطنت دی، ان کو بادشاہت دی، ان کو کبھی غلام نہیں بنایا ان کو۔ لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ میری اپنی جو ہے، شاید میں اس میں غلط ہوں، کہ جب انہوں نے اپنا محل چینج کیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، تو ان میں زوال آنا شروع کیا۔ یہ 1860 کی بات ہے۔ تو میں یہ پیغام یہ چھوڑنا چاہتا ہوں آج کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا آپ کو حاصل ہو، آپ ترقی کریں، آپ کو اللہ پاک عزت عطا فرمائیں، آپ کی اولاد کو اللہ پاک عزت عطا فرمائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں، ان سے پیار کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندے جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، اور خصوصی طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار اور ان کے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، سب کی عزت کریں۔ کیونکہ اس طرح میں نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اللہ پاک نے حج بنا دیا ہے، ایسے اللہ پاک اپنے جو ان کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ان کی عزت کرے۔